الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ الکہف آیت نمبر 23. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. ولا تقولن، اور آپ ہرگز نہ کہیں، لشیء کسی چیز کے لیے، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدا کل، آئندہ کل. اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کام آئندہ کل ضرور کرنے والا ہوں. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں آپ وہ روایت معروف پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کے سوالات کیے گئے تھے. اس میں ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا روح کے بارے میں تھا، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں تھا. آپ نے کہا تھا غدن اجیبکم، کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا، اور اس میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو یہ روایت تقریباً تمام مفسرین نے بیان کی ہے. اسی طرح کتب سیرت میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس طرح تفسیر طبری میں ہے، اس طرح جو سیرت کی کتب ہیں، ابن ہشام ہے یا سیرہ نبویہ ابن اسحاق ہے، تو اس کا اکثر مورخین اور مفسرین نے ذکر کیا ہے. واللہ عالم، بعض محققین نے اس کی سند کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، کیونکہ اصل روایت یہ محمد بن اسحاق نے اپنی سیرہ نبویہ میں ذکر کیا ہے، اور وہ اپنے ایک مجہول شیخ سے روایت کرتے ہیں. اس انداز سے، یعنی اس اعتبار سے، بعض محققین نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. بہر صورت اس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اور ساری امت کو بالعموم یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ کے بغیر ہرگز بھی کوئی بات نہ کہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہاں تقولن میں قول ہے، تو بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں لکھا ہے، لا تقولن قولا الا ان یشاء اللہ ذلک القول. اور ان کا سمجھنا یہ ہے کہ کام کا ارادہ کیا جا سکتا ہے بغیر انشاءاللہ کے، لیکن جب کوئی بات کہنی ہو تو پھر انشاءاللہ کہنا ضروری ہوگا. یہ جو معنی بیان کیا گیا ہے یہ یقینی طور پر آیت کریمہ کے مفہوم کے بالکل خلاف ہے، لہذا یہ معنی درست نہیں ہے. وہ قول ہو یا فعل ہو، وہ انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنا چاہیے. اس موقع پر ایک حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری اور مسلم سے سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا تھا نا، لا طوفن اللیلۃ علی 70 امرأۃ، آج رات میں 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا. اور دوسری روایت میں 90 امرأۃ کے الفاظ بھی ہے، 90 عورتوں کے پاس. اور تیسری روایت میں 100 امرأۃ کے الفاظ ہیں، 100 عورتوں کے پاس. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل اللہ، میرے ان خواتین کے ساتھ خاص تعلق کے بعد ہر خاتون ایک بچہ جو ہے اس کے ہاں پیدا ہوگا، یقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں پھر قتال کرے گا. فقیل لہ، ان سے کہا گیا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، قال لہ الملک، فرشتے نے کہا تھا، قل انشاء اللہ، انشاءاللہ بھی کہہ دیں. فلم یقل، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. فطاف بہن، تو وہ ان خواتین کے پاس گئے جو 70 تھیں یا 90 تھیں یا 100 تھیں، ان کے پاس گئے، سب کے پاس چکر لگایا، ان کے ساتھ خاص جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ قائم کیا. فلم تلد منہن الا امرأۃ واحدۃ نصف انسان، کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی آدھا انسان تھا، آدھا بچہ تھا. راوی بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو قال انشاء اللہ لم يحنث وكان دركا لحاجتي،
اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ اپنی قسم میں حانف نہ ہوتے، بلکہ ان کی قسم پوری ہوتی، اور ان کی جو ضرورت تھی کہ میرے ہاں 100 بچہ پیدا ہو اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تو یہ ان کی خواہش پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے کسی کے ہاں بھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورۃ التکویر میں بھی ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری جو مشیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ کام ہو جائے، وہ چونکہ علام الغیوب ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، سارے کا سارا اس کے علم میں ہے، لہذا یہ مناسب ہے کہ ہر بات اور ہر فعل کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دی جائے کہ انشاءاللہ کل ہم یہ کام کریں گے، پرسوں انشاءاللہ ہم ہر صورت یہ کام کر دیں گے، اس طرح کر کے کہنا چاہیے۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ اللہ چاہے، واذکر اور آپ یاد کریں، ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیتا آپ بھول جائیں، وقل اور کہیں، عسى امید ہے، ان کہ یہدینی مجھے رستہ دکھائے گا، ربی میرا رب، لاقرب قریب تر راستے کی، من ھذا اس سے، رشدا نیکی کی، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اپنے رب کو یاد کریے جب آپ بھول جائیں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا نا، انشاءاللہ کہیں، الا ان یشاء اللہ۔ تو آگے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ کہنا آپ بھول جائیں، آپ نے کوئی بات کہی یا کسی کام کا عزم کیا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو پھر فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اس وقت ہی انشاءاللہ کہہ دیں۔ تفسیر طبری میں امام مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی قسم اٹھاتا ہے لیکن اس کو یاد نہ رہا، تو آپ نے ایسے آدمی کے بارے فرمایا ان یستثنی ولو الی سنہ، اسے چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کہہ دے، خواہ اسے 1 سال بعد کیوں نہ یاد آئے، اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کہہ لے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آگے یہ جو فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اصحاب کہف کے متعلق معلومات ہیں وہ بہت ہی قریب تر وقت میں مجھے دے گا، اور وہ باتیں لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گی، اس کے ساتھ میری رسالت بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا خلاصہ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا کا معنی ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم اپنی غار میں، 300 سنین 300 سال، وازدادوا اور مزید رہے، 9 سال، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ رہے۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ وہ غار کے اندر کتنی دیر رہے، گویا غار میں قیام کی مدت کتنی ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 300 سال اور 9 سال مزید بھی۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا نا 9 سال مزید بھی، یہاں سے آگے اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا
کہ یہ مدت قمری حساب سے 300 سال اور شمسی حساب سے پورے 300 سال بنتی ہے، یعنی قمری اعتبار سے 309 سال بنتی ہے اور شمسی اعتبار سے 300 سال بنتی ہے۔ لیکن یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 309 سال ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کی بجائے یہ کہتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 سِنِينَ، ایسے کہتے۔ وَازْدَادُوا 9 الگ سے یہ کہنا کہ 9 مزید بھی، اس سے مفسرین نے لکھا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ قمری اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں اور شمسی اعتبار سے 300 سال بنتے ہیں، لیکن یہ فرق ہم نے بتایا کہ درست نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 300 سنین کو الگ اور آگے 9 کو الگ وزدادو کے ساتھ ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ سورہ مبارکہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے آیات فواصل آپ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ ہر آیت کے آخر میں الف آ رہا ہے، ہر آیت کے آخر میں الف آ رہا ہے۔ تو اگر 300 سال بتائے جاتے تو عبارت کیسے بننی تھی؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 309 سنین۔ تو سنینا جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ذَلِكَ غَدَا لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اسی طرح دیگر ساری آیات آخر میں الف الف آ رہا ہے، تو یہاں پھر الف نہ آتا۔ اور ویسے بھی یہ اس کو آپ بلاغت کا اصول کہہ لیں۔ بلاغت کا قاعدہ کچھ یہی سمجھتے ہیں کہ اختصار نہیں، بسا اوقات جو ہے عبارت کو لمبا کرنا یہ بھی بلاغت کے اصولوں میں سے ہی ہے۔ جہاں حسن پیدا ہو رہا ہو وہاں کلام میں تطویل جو ہے وہ بھی دے دی جاتی ہے، عبارت کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی عام قاعدہ تو وہی ہے، خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات تو وہی ہوتی ہے کہ جو الفاظ جس کے کم ہوں اور معنی اور مفہوم اس کے اندر بہت زیادہ ہو، یعنی جامعیت ہو اور بہت زیادہ عبارت جو ہے مختصر ہو۔ عام قاعدہ تو یہی ہے، لیکن بسا اوقات عبارت میں تطویل جو ہے یعنی عبارت کو لمبا کر کے لکھنا تو اس کے اندر حسن ہوتا ہے اور یہ بھی بلاغت کا ایک اصول ہے۔ باہر صورت درست اور بات اور حقیقت پر مبنی بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی۔ 300 سال اور 9 مزید کتنے ہو گئے؟ 309 سال۔ تو ان کے غار میں قیام کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 309 سال تھی۔ پچھلی آیات میں ایک بات میں بھول گیا انشاءاللہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جو ہے بعض لوگ اس کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں، بدنیت قسم کے لوگ جو ہیں اس کلمہ کو بدنیتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے سابقہ قرضہ کی ادائی یا نئے قرض کے لیے قرض خواہ سے 1 ماہ کا وعدہ کرتا ہے اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا کلام، اپنا جو ہے یہ کلام یعنی جو انشاءاللہ اس نے کہا ہے یہ صرف کام چلانے کے لیے کہا ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ، یار دیکھ لیں گے انشاءاللہ، کر لیں گے۔ دل میں نیت کیا ہے کہ ہم نے کرنا کوئی نہیں ہے، جب وقت آئے گا نا پھر دیکھ لیں گے، لیکن انشاءاللہ کا سہارا لے لیا، انشاءاللہ کو ڈھال بنا دیا، تو یہ یقینی طور پر غیر مناسب اور ناجائز صورت ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، قل کہہ دیجئے اللہ تعالی عالم زیادہ جاننے والا ہے، بما اس کو جو لبثوا وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین کا غیب، ابصر کس قدر دیکھنے والا ہے، بھی وہ، واسمع اور کس قدر سننے والا ہے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ ہی یشرکو شریک کرتا ہے، فی حکمہ اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو بھی۔ کہہ دیجئے اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا ہے اور کس قدر سننے والا ہے۔
نہ اس کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدت بیان کر دی کہ وہ 309 سال غار کے اندر رہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا کہ مدت تو ہم نے بیان کر دی، لیکن پھر بھی اگر یہ اہل کتاب یا مشرکین مکہ آپ کے ساتھ اختلاف کریں کہ نہیں وہ اتنے سال ٹھہرے تھے اور کوئی اس طرح کی بات کریں، تو آپ اس قضیے کو میرے سپرد کر دیں اور کہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی یہاں یہ یوں کہنے کہ جھگڑنے نہیں دیا، بلکہ کیا کہا کہ اس کا کلی علم جو ہے حقیقت میں کیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابصر بہ واسمع، اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھنے والا اور ان کی باتوں کو خوب سننے والا ہے۔ گویا یہ صیغے جو ہے مدح سرائی میں مبالغے کے لیے ہیں۔ گویا اس طرح کہا گیا ما ابصر واسمع، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر موجود کو خوب دیکھنے والا اور ہر بات کو خوب سننے والا ہے۔ مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، کائنات میں اسی کا امر جو ہے حکم وہ کار فرما ہے، اس کا کوئی ساتھی شریک نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے۔ اس مفہوم کی کئی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ سورہ یوسف میں فرمایا ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ۔ سورۃ القصص میں فرمایا لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم الیہ ترجعون، اور بے شمار آیات اس کے مفہوم میں آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، وَاتْلُ، اور آپ تلاوت کیجئے، ما جو اوحیا وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لکلماتہ اس کی باتوں کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ۔ اور اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے سوا آپ کبھی کوئی پناہ والی جگہ پائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ سے ہم نے ذکر کر دیا اس کتاب مقدس میں، تو اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے اصحاب کہف کے بارے میں یہ بالکل سچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی ہے، جامع ہے اور مانع ہے، مزید کی اب کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا ہم نے جیسے جیسے واقعہ بیان کر دیا، یہ واقعہ ان کو پڑھ کر سنا دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کلام ہے، سچی بات ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی مخالفت کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا ایسی بات ہے یا ایسی کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش ہو۔ لہذا جیسے ہم نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا اسی طرح آگے سنا دیجئے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کریمہ کو عام سمجھیں تو پھر یہ ہے جیسا کہ دیگر آیات سورۃ المائدہ میں بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اسی طرح ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور دیگر آیات بھی موجود ہیں، یہ سورۃ القصص میں موجود ہے۔ تو ان آیات میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو آگے تک پہنچائیں،
اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہے. پہلا مطلب زیادہ یہاں موقع مناسبت کے آپ کہہ لیں کہ موافق ہے. تو اس میں کہا کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. یہ ملتحدہ جو ہے نا یہ التحاد کی جگہ ہے. لحد یہ باب افتعال سے ہے. التحاد جو ہے یہ لحدن سے ہے اور یہ لحدن باب افتعال سے ہے. اس کا مطلب مائل ہونا ہوتا ہے. تو لحد والی جو قبر ہوتی ہے اس کو بھی قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہٹی ہوئی ہوتی ہے, جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو ملتحدہ سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں آدمی ایک طرف جا کر پناہ لے لے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی بھی خاطرداری کرتے ہوئے اس کتاب کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کریں. اگر ایسا کیا, کوتاہی کی یا اس کتاب کے اندر رد و بدل کیا, تو آپ میرے سوا کسی کو بھی کسی کے ہاں بھی پناہ نہیں پکڑ سکتے. اصلاً یا یوں کہہ لیں کہ بظاہر یہ خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن اصل میں مقصود اہل کتاب, کفار مکہ اور تمام لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری خاطر کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں واقعی اس طرح نہیں اس طرح تھا, اصحاب کہف اتنے نہیں اتنے تھے, وہ 309 سال نہیں بلکہ اتنے سال ٹھہرے تھے, اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہو, تو آپ کی خاطر یہ پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے اندر نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کتاب کو چھوڑ کر آپ کے کسی قول کی طرف مائل ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ تک اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ ختم ہو چکا. اس کے بعد اب آگے نیا مضمون جو ہے شروع ہو رہا ہے, جس میں ان حالات پر تبصرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان دونوں میں مکہ میں درپیش رہے. آگے ان کا ذکر ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ, اور آپ روکے رکھیں, نفسک اپنے آپ کو, مع الذین ان لوگوں کے ساتھ, یدعون جو پکارتے ہیں, ربہم اپنے رب کو, بالغدات صبح کو, والعشی اور شام کو, یریدون وہ چاہتے ہیں, وجہہ اس کے چہرے کو, ولا اور نہ, تعدو تجاوز کریں, عینا کا آپ کی دونوں آنکھیں, عنہم ان سے, تریدو آپ چاہتے ہیں, زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت کو, ولا تطع اور آپ اطاعت نہ کریں, من اس کی جو, اغفلنا ہم نے غافل کر دیا, قلبہ اس کے دل کو, عن ذکرنا اپنے ذکر سے, واتبع اور اس نے پیروی کی, ہواہ اپنی خواہش کی, وکانا اور ہمیشہ سے ہی ہے, امرہ اس کا معاملہ, فرطا حد سے بڑا ہوا. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں صبح و شام, اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں, اور آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوں, اور اس شخص کا کہنا مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے, اور اس کا کام ہمیشہ سے حد سے بڑھ چکا ہے. غدات جو ہے یہ صبح مراد ہے, اور عشی عشاء سے شام مراد ہے, گویا صبح و شام کے اذکار. یریدون وجہہ کا ترجمہ بعض مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے اس کی خوشنودی چاہتے ہیں یہ کیا ہے. یہ ترجمہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت وجہ ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, خود اس نے ذکر کیا ہے. اب اس چہرے کو خوشنودی پر تعویل کر دینا, محمول کر دینا, یہ بالکل بھی غیر مناسب طریقہ ہے. باہر صورت اس کا درست ترجمہ یہی ہے, یریدون وجہ, کہ وہ اس کے چہرے کو چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے, بلکہ سارے جب جنت میں چلے جائیں گے, معروف روایت ہے,
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور چیز چاہیے، کہیں گے سب چیزیں مل گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی میرا دیدار باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ بہت بڑی چیز ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے صفت وجہ کا، چہرے کا انکار کر دینا یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ لہذا جن ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، جن چیزوں کا ذکر موجود ہے ان پر ہمارا ایمان ہے۔ کیسے ہیں؟ یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہیں۔ جی باقی الفاظ واضح ہیں۔ فورت جو ہے یہ افراط و تفریط آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو حد سے بڑھ جانا یا کسی چیز کو حد سے کم کر دینا، تو یہ ہوتا ہے افراط و تفریط۔ لا تعدو عیناک، تعدو جو ہے یہ ادا یادو سے ہے، نہیں کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تجاوز نہ کریں، حد سے نہ آگے بڑھیں۔ اس آیت کریمہ میں وہی حکم ہے جس کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 92 میں بھی ہے۔ مراد کیا ہے کہ کچھ سردار قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ اکیلے ہمارے پاس بیٹھا کریں۔ یہ جو غریب لوگ ہیں، سبحان اللہ، خوبصورت صحابہ کرام جناب بلال، عمار، صہیب، خباب، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر مالی اعتبار سے کمزور لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی لوگ، تو ان کے بارے سرداران قریش کا کیا کہنا تھا کہ آپ یہ ان کو ساتھ نہ لے کر آیا کریں، جب ہمارے ساتھ ملنا ہوتا ہے نا پھر ہم اکٹھے بیٹھا کریں گے، یہ جو غریب طبقہ ہے نا اس کو آپ الگ رکھا کریں۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری تھی۔ اسی طرح یہ اور سورہ انعام کی آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے روک دیا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں، رحمان کے جو بندے ہیں ان سے بے رخی ہرگز بھی آپ نہ برتیں۔ اس پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں، یہ ہم سے بات کی جرات نہ کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا، عبداللہ ابن مسعود تھے، حذیل قبیلے کا ایک شخص تھا، بلال اور 2 اور آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کا ابھی میں نام بھول گیا ہوں یا ابھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس سلسلے میں خیال آیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی تھی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ والی آیت سورۃ الانعام والی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے، اس آیت کریمہ اور سورہ انعام اور دیگر بھی بعض اس طرح کی آیات، ان کا مفہوم یہی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ سرداران قریش کی جو خواہش تھی اس کا رد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا دین اسلام واحد ایسا دین ہے کہ جس کے اندر کسی کو بھی رنگ، نسل، مال، غربت اور دیگر چیزوں کی بنا پر فوقیت وغیرہ نہیں دی جا سکتی، بلکہ مسند احمد کی تفصیلی وہ روایت اس میں الفاظ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی زیادہ معزز ہے جو جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو یہ غریبی فقیری کا جو سسٹم ہے یہ اسلام نے ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہیں، ہاں جو تقوی میں آگے بڑھ جائے اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے الحق یہ حق ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن پس جو شاء چاہے فلیؤمن تو وہ ایمان لے آئے، ومن اور جو شاء چاہے فلیکفر تو کفر کر دے۔ انا بے شک ہم اعتدنا ہم نے تیار کی ہے للظالمین ظالموں کے لیے نارن آگ، احاطہ گھیرا ہوا ہے بہم ان کو سرادقها اس کی قناتوں نے، دیواروں نے،
وَإِنْ اور اگر یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کیے جائیں گے، بماء پانی سے، کالمہل پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح، یشوی وہ بھون ڈالے گا، الوجوہ چہروں کو، بئس برا ہے، الشراب وہ پینا، وساءت اور بری ہے، مرتفقہ آرام گاہ۔ اور کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب ہے اور بری آرام گاہ۔ اس میں الف لام جو ہے الحق کے اوپر، یہ الف لام عہد کا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے جو ہم نے آپ پر بیان کر دیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو رستے دیے ہیں، یا تو وہ حق بات کو قبول کر لے یا حق بات کا انکار کر دے۔ تو جو حق بات کو قبول کر لے گا یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، لیکن جو شخص انکار کر دے گا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کے بیان کردہ واقعات کا، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کا، اگر ان چیزوں کا انکار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی اس کو ماننا یا نہ ماننا اس کی آپ پرواہ نہ کریں۔ ظالمین سے مراد یہاں کفار اور مشرکین ہیں، کیونکہ اصل تو جہنم انہی کا ہے نا ٹھکانہ، باقی اگر کسی مسلمان کو داخل کیا جائے گا وہ تو ایک وقتی طور کے لیے داخل کیا جائے گا۔ احاط بہم سرادقها، سرادق جو ہے اس کی جمع ہے یہ سرادق جو ہے یہ اس پردے کو کہا جاتا ہے جو خیمے کے ارد گرد لگایا جاتا ہے، قنات وغیرہ لگانا، تمبو وغیرہ جس کو آپ کہہ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سرادقها کا مطلب جہنم کی دیواریں کیا ہے۔ مرتفقہ یہ ظرف ہے اور پھر یہ ظرف مکان ہے، ارتفاق کی جگہ۔ تو اصل میں یہ جو کوہنی ہے اس کو مرفق کہتے ہیں نا، تو اس پر چونکہ ٹیک لگا کر آدمی آرام کرتا ہے تو اسی سے آگے یہ لفظ ہے مرتفقہ، آرام کرنے کی جگہ۔ تو جہنم آرام کرنے کی جگہ تو نہیں ہے، تو گویا یہ بطور طنز کہا گیا، جیسے سورہ یونس کے آغاز میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیں، تو یہ خوشخبری کا لفظ عذاب کے لیے بطور طنز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہاں بھی مرتفقہ کا ذکر یہاں بطور طنز کیا گیا ہے کہ جس طرح آدمی کوہنی پر ٹیک لگا کر آرام کرتا ہے تو آپ کے آرام کرنے کی جگہ بہت بری ہے۔ اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے اسی آیت کریمہ کے آخر میں، بئس الشراب وساءت مرتفقہ، بئس اور ساء یہ دونوں افعال ضم میں سے ہیں، تو وہ جو مشروب ان کو دیا جائے گا جن کے ساتھ ان کے چہرے جو ہیں وہ بھونج دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا یہ افعال غم کا یہاں استعمال ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور طنز یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس پانی کے اور آرام گاہ کے برا ہونے کا ذکر اور بھی کئی مقامات پر ہے۔ سورۃ الفرقان میں انہا ساءت مستقرا و مقاما، اسی طرح سورہ رحمان میں یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اسی طرح سورہ محمد میں وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، ایسا گرم پانی کھولتا ہوا کہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اس طرح سورۃ الغاشیہ میں تسقى من عین آنیہ، شدید کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی دیا جائے گا۔ تو یہ جہنمیوں کا کھانا ہے اور ان کا یہ پینا ہے اور ان کی یہ آرام گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا،
इन्ना बेशक अल्लदीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए व आमिलू और उन्होंने अमल किए अस्सालिहात नेक इन्ना बेशक हम ला नुज़िउ हम नहीं जाया करते अजरा अजर मन जिसने भी अहसना अच्छा किया अमला अमल। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए बेशक हम उसका अजर जाया नहीं करते जो अच्छा अमल करे। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जहन्नुम के साथ जन्नत का भी जिक्र अल्लाह ताला करते हैं, जिसके साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जो दो सिफात बल्कि आपको दी गई, बशीर और नज़ीर, उन दोनों की रियायत हो जाती है। तो इस आयत करीमा में अहले ईमान का जिक्र किया जो अमले साले करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जो अजर है वो ज़ाया नहीं करता। यहां एक बात याद रखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला गुनाह करने वाले को सजा देता है और कभी सजा नहीं देता, वैसे ही माफ कर देता है, तो इसी तरह नेकी उसका अजर देना या ना देना ये भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो अगर कभी अल्लाह ताला चाहे तो किसी नेकी का अजर ना दे तो ऐसे भी हो सकता है। दुरुस्त बात यह है कि अगरचे अल्लाह ताला से कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला की आदत के खिलाफ है कि कोई आदमी नेक काम करे तो अल्लाह ताला उसको अजर ना दे। जैसा कि इस आयत में भी आप पढ़ रहे हैं, इन्ना ला नुज़िउ अजर मन अहसन अमला, जो अच्छा काम करता है अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसके अजर को जाया नहीं करते। क्या मतलब? हम उसको जरूर उसका अजर देते हैं। लिहाजा ये समझना कि बसा औकात अल्लाह ताला नेकियों का सिला भी नहीं देता, तो ये मफहूम जो है इस आयत करीमा के खिलाफ है। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब। उलाइका यही लोग, लहुम उनके लिए, जन्नातु अदन हमेशगी के बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहिम उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, युहल्लौना वो जेवर पहनाए जाएंगे, फीहा उसमें, मिन असाविरा कंगनों से, मिन ज़हब सोने के, वयल्बसूना और वो पहनेंगे, सियाबन कपड़े, खुज़रन सबज, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम से, व इस्तबरक और मोटे रेशम से, मुत्तकीना तकिया लगाने वाले, टेक लगाने वाले, फीहा उसमें, अलल अराइक तख्तों पर, निअम सवाब क्या अच्छा है बदला, व हसनत और अच्छी है मुर्तफका आरामगाह। यही लोग हैं जिनके लिए हमेशगी के बागात हैं, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनके तख्तों पर युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, उनमें उन्हें कुछ कंगन सोने के पहनाए जाएंगे और वो बारीक और गाढ़े रेशम के सबज कपड़े पहनेंगे। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, उनमें तख्तों पर तकिए लगाए हुए होंगे, अच्छा बदला है और अच्छी आरामगाह है। ये अहले ईमान और नेक आमाल करने वालों का अजर और उनका खूबसूरत मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बताया है। लहुम जन्नातु अदन, हमेशगी वाले बागात हैं। आदन का मतलब हमेशगी वाला होता है, हमेशा ही वहां रहना है। जब भी कोई नेमत मिले खुशी होती है, लेकिन उस नेमत के छिन जाने, जायल हो जाने और खत्म हो जाने का हल्का सा अंदेशा भी होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आप देखें कि जन्नत ऐसी नेमत है कि जिसके लिए हमेशगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हमेशा ही उसमें रहना है। और फिर उसकी खूबसूरती, सुभान अल्लाह, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, नीचे से नहरें बह रही होंगी, मकानों और बाला खाने जो हैं उनके नीचे से, सुभान अल्लाह, नहरें चल रही होंगी। और फिर फरमाया युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, सोने के कंगन पहनाए जाएंगे।
اور سورۃ الحج میں کیا فرمایا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ساتھ جو ہے سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے جو کپڑے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، سبحان اللہ۔ یہاں بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو مسحری ہوتی ہے نا، دلہن کا جو کمرہ اس میں جو سجائی جاتی ہے، تو اس کا ارائک کا مطلب یہ کیا ہے، یعنی ان مسحریوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تو الاتکاء جو ہے اس کے معنی لیٹنے کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق جو ہے آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کے بھی ہوتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس معنی کو راجح قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، جیسا کہ جامع ترمذی 1830 نمبر حدیث سے آپ نے فرمایا اما انا فلا اکل متکئا، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ تو یہاں متکئین فیہا علی الارائک کا پھر ایک معنی کیا کیا گیا کہ آلتی پالتی مار کر خوبصورت انداز کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھائیں گے اور پیئیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو جس طرح پچھلی آیات میں کیا فرمایا تھا بئس الشراب وساءت مرتفقہ، تو یہاں بھی کہا نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا صلہ ہے اور کیسی بہترین جگہ ہے۔ تو اس سے بہترین جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس خوبصورت جگہ کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔